الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرته بعدد کل معلوم لک۔ بہت دنوں سے ملکی حالات پرامن بہت سے لوگ محسوس نہیں کرتے، اور اگر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے تب بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہ مانیں، کم سے کم دعا کریں خصوصیت سے کہ کوئی مسلمان خوف و ہراس کا شکار نہ ہو۔ اور یہ جب ہی ہوتا ہے خوف و ہراس کا ماحول جب ماحول میں بزدلوں کی کثرت ہو جاتی ہے، کمزور اور بے بس لاچار زیادہ ہو جاتے ہیں، تب ایسا محسوس ہوتا ہے، خوف، ڈر۔ اور جب کوئی نڈر ہوتا ہے، انہیں گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے، ان کا کوئی مضبوط سرپرست ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، تب وہ خوف و ہراس کے چکر میں نہیں پڑتے، ان میں بھی پھر ہمت آتی ہے، ان کے اندر سے بھی بزدلی نکل جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ہم مسلمان اچھی طرح دل و دماغ میں بیٹھا لیں کہ اللہ رب العزت کافروں پر رحم نہیں کھاتے، ہمیشہ وہ حق پرستوں پر رحم کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، اپنے انعام کی بارش کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے صاف کہا لہو دعوت الحق، اسی کے لیے حق کی پکار ہے، بس سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اب ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم اہل حق میں سے ہیں کہ نہیں، ہم میں حق کا یقین، سچائی ہم میں کتنی ہے۔ اگر ہم سچے سچے ہوں گے، رہیں گے، تو پھر خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ کافر جو ہوتا ہے، اللہ اور اس کے نبی کا جو انکاری ہوتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا، وہ ہٹ دھرم ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، اور ضد، ہٹ دھرمی
یہ ابلیس کا طریقہ ہے، ابلیس کی عادت ہے، مومن کی نہیں۔ آپ دیکھیے، تاریخ اٹھائیے، سیرت پڑھیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3000 مرتبہ ابو جہل جیسے بدبخت کو حق کی دعوت دینے گئے، اسلام کی دعوت دینے گئے، ایک اللہ کی پہچان کرانے گئے، جنت دوزخ کا یقین پیدا کرنے کی غرض سے گئے، شاید اب مان جائے، شاید اب مان جائے، شاید اب ایمان لے آئے۔ لیکن ہم نے کہا نا، یہ جتنے کافر ہوتے ہیں، جتنے انکاری ہوتے ہیں، یہ سب ہٹ دھرم ہوتے، ضدی ہوتے ہیں، ورنہ امام الانبیاء جیسی ہستی 3000 مرتبہ گئی اور مختلف انداز پر اس کو سمجھاتے رہے۔ یہی نہیں، اس کے سامنے چاند کے بھی 2 ٹکڑے ہوئے، خود اس کے دست میں، اس کے ہاتھ میں، اس کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھا، باوجود اس کے کہ وہ ایمان لاتا، حق پرستوں میں سے ہوتا، لیکن نہیں، انکاری رہا، آخر بدبخت ہو کے مرا۔ کیوں؟ ہٹ دھرم تھا، ضدی تھا۔ تو جتنے کافر ہوتے ہیں یہ سب ضدی ہوتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، یہ مانتے وانتے نہیں جلدی، اور ہم ماننے کے منوانے کے چکر میں بھی نہ پڑیں۔ کاش ہم آپ ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ ہمارا تو آپ کا شمار پتہ نہیں کس جماعت میں ہے، نہ ہم سچوں میں نام لکھانا چاہتے ہیں، نہ جھوٹے میں نام لکھانا چاہتے ہیں، پتہ نہیں کس میں لکھانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، آپ جائیے ماحول میں دیکھیے، بھیا میں سچ نہ کہی ہوں، مورو اسے کام پڑی نا، اس کا مطلب آپ جھوٹے نہ ارے جھوٹ۔ اور میں دیکھیے، آپ جھوٹ کا مجھ سے کیا تعلق؟ ارے تو بات جب کرے گا تو جنید بغدادی فیل ہے، ہاں، جیسے رابعہ بصریہ انہی کی بہن تھیں، اتنے اچھے اور سچے بنیں گے، لیکن جب سچائی پر ڈٹنے اور جمنے کی باری آتی ہے، سچ کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے، تب یہ پیچھے ہٹتے۔ تو بھائی کس میں شمار ہمارا آج کا؟ یہ تو ایسے اس زمانے میں بھی کچھ تھے، مسلمانوں کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ہم آپ ہی میں کے ہیں، یعنی مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے نہ ہم تو آپ ہی کے ہیں۔ دوغلی پالیسی، دوغلا پن، یاد رکھیے دوغلے پن کو جب ہم آپ نہیں پسند کرتے تو ہمارا آپ کا رب کیسے پسند کرے گا؟ اس لیے 2 رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موہ یا سنگ ہو جا، ایک میرا۔ اس لیے دعا کریے، اے اللہ حق دکھائیے، کہیے آمین، حق دکھائیے، اے اللہ حق سمجھائیے، حق پہ جمائیے، اور اہل حق کا ساتھ دینے اور حق کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائیے۔ بہت ضرورت ہے اس بات کی۔ اس لیے ان بے ایمانوں کے، ان کافروں کے، ان انکاریوں کے لیے ہم ذرہ برابر پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جو مالک الملک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سب سے بڑی طاقت کے مالک ہیں، جب وہ خود اور ارحم الراحمین ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر وہ رب مہربان ہے، جب ایسا مہربان رب کافروں پر رحم کھانے، ترس کھانے کو نہیں تیار، تو ہم آپ پھر کیا حق رکھتے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیے، سنیے، ہم یکسو یکرو ہو جائیں کہ ہم حق پرست ہیں، اہل حق میں سے ہیں، اسی پر ڈٹے رہیں، جمے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے آپ کے ساتھ رہے گی۔
امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سنیے، اور یہ بہت ملکی حالات جس انداز پر ہیں وہ تو چھوڑیے، ہمارے حالات بہت گڑبڑ ہیں۔ ہم یوٹیوب چینل، اخبار پڑھ کے، موبائل کی خبروں سے ہم خود خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی بہکی بہکی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ بازیں تو ایسے کہتے ہیں العیاذ باللہ ایمانیات کے خلاف چلی جاتی ہیں۔ یہ کمزوری کی، بزدلی کی، اور اللہ کی ذات پر جیسا یقین اعتماد ہونا چاہیے نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں نکلتی ہیں۔ سنیے، اللہ پاک کافروں پر رحم نہیں کھاتے۔ کنز العمال حصہ دوم کی روایت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ پاک کو کسی کافر پر رحم فرمانا ہوتا، غور کیجئے گا جملوں پر، اگر اللہ پاک کو کسی کافر پر رحم فرمانا ہوتا یا اللہ پاک کسی کافر پر رحم کرتے تو جانتے ہو کس پر کرتے؟ اب پورا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، سب کہیے علیہ السلام، وہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے نوح، برسہ برس گزر گیا آپ کو دعوت و تبلیغ کرتے کرتے، پھر بھی آپ کی قوم پوری کی پوری ایمان نہیں لائی، چند لائے۔ آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ آپ کشتی بنائیں، سفینہ بنائیں۔ تو اب کشتی بنانے کے لیے، سفینہ تیار کرنے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم ان کو پہنچا، وحی آئی، تو ایک درخت لگایا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ تناور درخت پھلا پھولا اور بہت موٹا ہوا، تو آپ اس کی لکڑیوں سے کشتی بنانا شروع کر دیے۔ ادھر کشتی بنا رہے ہیں، ادھر کافر آ کے مزہ لے رہے ہیں، مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ جو انکاری تھے، جو جنت دوزخ کو نہیں مانتے تھے، ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، نبی کی رسالت کو نہیں مانتے تھے، نوح علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، وہ کمینے آ کے مزہ لیتے تھے۔ کیا کیا نوح، یہ کشتیاں کہاں چلائیں گے؟ اتنا سوکھا پڑا ہے، اس میں کشتی چلے گی؟ ان کا دماغ یہ کہہ رہا تھا۔ تو نوح علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ دیکھو، مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میں ان کے حکم کا پابند ہوں، باقی میں کچھ نہیں جانتا۔ لیکن وہ مزہ لیتے تھے، مسخرہ پن کرتے تھے۔ بس اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے نوح، پھلا پھلا اور ایسے ایسے سب کو لے کے کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وفارت تنور، بس عذاب کی جہاں سے ابتدا ہوگی وہ تنور سے پانی ابلے گا۔ وفارت تنور، بہت سے مفسرین نے، اکثر مفسرین نے یہی مراد لیا کہ تنور سے سب سے پہلے پانی نکلا۔ آگ جل رہی شباب پر تھی، اور آگ دیکھیے، ہم آپ بھی تنور دیکھے ہوں گے، نان بائی جو نان بناتا ہے کتنی اس میں آگ ہوتی ہے، سخت، جلدی سے روٹی ڈالتا ہے، جلدی سے نکالتا ہے، دیکھیے۔ تو پانی ابلنے لگا۔ ایک کافرہ ماں تھی، اس کا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ارے یہ تو ہر طرف سے پانی ابلنے لگا، عذاب تو واقعی میں آ گیا، پھر بھی یہ کمینی مان نہیں رہی ہے، اپنے بچے کو لے کے دوڑ کے پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ بہت تفصیلی واقعہ کنز العمال حصہ 2 میں لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں۔ وہ دوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئی، پانی پہاڑ تک پہنچ گیا، وہ اور اوپر چڑھی چوٹی پر، پہاڑ وہ ڈوب رہا، اس کے گھٹنے تک پانی آیا، کمر تک پانی آیا۔ لکھا ہے کہ یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوئی
تو اپنے بچے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے بلند کر دی، لیکن پھر بھی مان نہیں رہی ہے، پھر بھی مان نہیں رہی ہے کہ اللہ کا عذاب ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ پانی کا ایک ریلا آیا، اسے بہا لے گیا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اگر اللہ رب العزت کسی کافر پر رحم فرماتے تو اس دودھ پیتے بچے کافرہ پر رحم فرماتے، اس کی ماں پر رحم فرماتے، لیکن اللہ پاک کسی کافر پر رحم نہیں فرماتے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہو گیا اللہ پاک اپنے انکاریوں پر اور اللہ کو جو جھٹلاتے ہیں ان پر اللہ پاک دریغ نہیں کرتے، رحم نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان بطش ربک لشدید وہو شدید المحال۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، جب پکڑتے ہیں تو تغنی کا ناچ نچا دیتے ہیں، لیکن یہ بدبخت سمجھتے نہیں، یہ اپنی طاقت کے نشے میں، اپنی حکمرانی کے نشے میں چور ہوتے ہیں، انہیں سامنے کوئی دکھائی نہیں پڑتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان پر ایک خمار، ایک نشہ چھایا ہوتا ہے، اس میں دھت ہوتے ہیں یہ۔ پھر جب اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے مر جاتے ہیں، لیکن ایٹھن ان میں سے نہیں جاتی۔ جیسے ابو جہل، ابھی بتایا نا، 3000 مرتبہ محبوب خدا نے دعوت دی، مانا نہیں، اور جب مر رہا ہے، جب گردن اس کی اتار رہے تھے میدان بدر میں، تو کیا کہہ رہا ہے یہ کمینہ؟ کیا کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو گردن میری ذرا نیچے سے کاٹنا۔ تو جو گردن کاٹ رہے تھے صحابی، انہوں نے کہا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا تاکہ اور گردنوں میں جب تم رکھو تو میری گردن سب سے بلند رہے۔ دیکھ رہے ہیں کمینہ پن اس کا، دیکھ رہے ہیں کمینہ پن اس کا، بجائے ماننے کے گردن بھی کٹوا رہا ہے ایٹھن میں، تو اس طرح سے تاکہ میری گردن سب سے بڑی دکھے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دل دماغ خراب کر دیتا ہے کفر۔ ہاں، باطل کی کیسی بھی طاقت ہو، کیسی بھی اس کی للکار الغار ہو، اللہ کا فرمان ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اے میرے محبوب آپ کہیے جب حق آتا ہے باطل چلا جاتا ہے، دب جاتا، ختم ہو جاتا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل جانے ہی کے لیے آیا۔ لیکن ہم لوگ کیسے حق پرست ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اللہ سے رشتہ کمزور ہے، ناتا کمزور ہے۔ اب وہ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، اور یاد رکھیے باطل جب بھی مد مقابل ہوا حق کے، اہل حق کے، غور کیجئے گا، باطل جب بھی مقابل ہوا اہل حق کے، تب اہل حق کو قربانیاں دینی پڑی ہیں، تب اللہ کی مہربانیاں عطا ہوئی ہیں۔ ہم لوگ چاہتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے دعا بھی نہ مانگنا۔ اچھا مزاج دیکھیے، ہم لوگوں کا بھی کافرانہ ہے، ہندوؤں جیسا۔ کیا سوچتے ہیں شام کو دعا مانگے کہ یا اللہ پھلاں کو برباد کر دے، صبح اٹھتے ہی سوچتے ہیں 10 بجے تک خبر آ جائے برباد ہو گئے کہ نہیں، پھر شام کو سوچتے پھلاں کو بددعا دے دیں وہ برباد ہو جائے۔ ارے جناب، اگر اللہ پاک ہماری آپ کی بددعا سے اتنی جلدی جلدی سب کو برباد کرنے لگے تو بتائیے ہم آپ کسی کو چھوڑیں گے؟ آپ بتائیے ہم آپ کسی کو چھوڑیں گے؟ ہر دم 2 رکعت پڑھ کے فلانے جائیں فلانے جائیں فلانے جائیں، کیوں بھائی کریں گے کہ نہیں ایسا؟ ہم آپ تو جیسے اللہ پاک کو اپنا ماتحت بنا لیے، الیاذ باللہ۔ ارے یار، ہم آپ حق پرست ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، انہیں ماننے والے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں اے اللہ ہم آپ ہی کے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، آپ جیسا کہیں گے ویسے ہم کریں گے، تو خود بخود حالات ہمارے آپ کے موافق ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے باطل غیر ایسی صورت بنا دیتا ہے جس میں ہمیں آپ کو حق پر ڈٹنا جمنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ابتلا، ایک امتحان ہوا کرتا ہے۔ جیسے
جیسے غزوہ تبوک سے جب فراغت ہوئی تو راستے میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا پڑاؤ ڈالا، آپ نے خطبہ دیا، خطبہ پیارے آقا دے رہے تھے تو اس میں ایک جلاس نامی تھے، بعد میں یہ سچی توبہ کر لیے، لکھا ہوا ہے تفسیر معرف القرآن میں بھی، اس لیے ادب سے ان کا نام لیتا ہوں، لینا بھی چاہیے، چونکہ صحابیت کے مقام پر یہ فائز رہے اور دنیا سے گئے، اس لیے رضی اللہ عنہم رضوا عنہ کا تمغہ انہیں بھی حاصل تھا۔ تو یہ اس وقت سچے مسلمان نہیں تھے، ان کے اندر بھی دو رنگی تھی، جیسا ابھی بتایا اس سے پہلے کہ ہم آپ بھی دو رنگی چھوڑ دیں، دوغلا پن چھوڑ دیں، سچے سچے مسلمان بننے کی کوشش تو کریں، کوشش میں لگے رہیں گے، ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں آپ کو سچا مسلمان بنا لیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اب جتنا اچھا میں بیان کر لیتا ہوں اتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں، میں تو خود کہتا ہوں بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب آپ کہیں واہ صاحب یہ تو ایسا لگتا تھا جیسے خدا فرشتہ بن گئے ہو، نہیں میں تو خود کہہ رہا ہوں نہیں ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں۔ ہاں آپ اچھا اگر مجھ کو سمجھ لیں، میں آپ کو اچھا سمجھ لوں تو ایک ایک نیکی دونوں کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اچھے ہیں میں سمجھوں، میں اچھا ہوں آپ سمجھ لیں۔ وہ دیکھیے مجمع میں بیٹھے ہیں جلاس، پیارے آقا ادھر بیان کر رہے ہیں، اتنے میں کہہ رہے ہیں اگر یہ آدمی سچا ہے، پیارے آقا کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کیا، اگر یہ آدمی سچا ہے اور بیان یہ سچا کر رہا ہے، حق کی بات کر رہا ہے، تو یاد رکھو ہم لوگ گدھے ہیں، گدھے، اور یقیناً پیارے آقا سچے تھے، سچے ہیں، سچے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے یہ بات عامر بن قیس نام کے، کہو رضی اللہ عنہ، وہ صحابی سن لیے، وہ سن لیے ارے میرے نبی کے بارے میں ان کا یہ گمان، یہ خیال۔ مدینہ جب قافلہ پہنچا، لشکر پہنچا، تو آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگا دی کہ جلاس نامی جو شخص ہے آپ کے بارے میں یوں یوں گمان رکھتا اور ایسے ایسے کہتا پھرتا ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو ہم سب سمجھ لو گدھے ہیں۔ تو پیارے آقا نے کہا اچھا، بلوائے گئے، کہا طلب کرو۔ ہاں جو طاقت میں ہوتا ہے نا، وہ کسی کی شکایت پاتا ہے تو ادھر ادھر نکڑ پہ بیٹھ کے یا اپنے بیوی کے ساتھ بیڈ روم میں شکایتیں نہیں کرتا، فوراً فیصلے کرتا ہے، یہ طاقتور ہونے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ بزدل جو ہوتے وہ یہاں وہاں بیٹھ کے شکایتیں کرتے ہیں، فلانے چاچا ایسے، فلانے بڑکے ابا ایسے، چھوٹکا بھائیوا ایسے، یہ سب بزدلوں کی نشانی ہے۔ اب بلوائے گئے تو وہ فوراً انکار کر دیے کہ میں نے ایسا نہیں کہا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو جمع کیا، طلب کیا اور کہا مسجد نبوی میں سب لوگ اکٹھا ہوں، جلاس بھی آئیں، عامر بن قیس بھی آئیں، سارے کے سارے ایک آواز میں جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ تم دونوں جاؤ میرے منبر کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھاؤ، تم یہ کہو کہ میں نے نہیں کہا ہے جیسا تم دعویٰ کر رہے ہو، اور یہ قسم کھائیں کہ نہیں جلاس نے کہا ہے۔ سب سے پہلے جلاس آگے بڑھے اور کہا قسم اللہ کی ہم نے نہیں کہا ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چلے گئے، عامر بن قیس گئے، کہا انہوں نے کہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں۔ تو وہ قسم کھانے کے بعد نکلے نہیں، فوراً ایک کونے میں ایک گوشے میں گئے وہیں مسجد نبوی میں، اور اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پیارے آقا کا فرمان ہے وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدعاء هو العبادہ ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ دعا عبادت ہے، اور خود پیارے اللہ نے کہا ہے وقال ربكم ادعوني استجب لكم، مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اس فرمان کے تحت عامر بن قیس دعا میں لگ گئے کہ اے اللہ قسم وہ بھی کھایا ہے، قسم میں بھی کھایا ہوں، پتہ کیسے چلے گا وہ جھوٹا ہے،
لہٰذا آپ جبریل امی کو ابھی بھیج دیجئے اور حقیقت سے میرے نبی کو آگاہ کر دیجئے۔ ادھر ابھی دعا میں لگے ہیں مسلمان، دیکھیے امتحان میں ہے، سچا سچا مومن امتحان میں ہے۔ جب امتحان سے دو چار ہوئے، اپنی توجہ پوری اللہ کی طرف، انابت اللہ کی طرف کر دیے، اللہ کی مدد آ گئی۔ اور جبریل امی ایسے نہیں آئے، روایت بتاتی، معرف القرآن میں بھی وہ روایت ہے کہ فوراً سورہ توبہ کی آیت لا رہے، کیا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ جو قسمیں کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا ہے، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ان سے کہیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے، قسم بھی کھا رہے تو جھوٹی کھا رہے ہیں، نبی کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، عیار ہیں۔ اللہ پاک نے حقیقت سے آگاہ کر دیا، پھر وہیں پر انہوں نے سچی توبہ کیا جلاس میں، اور لکھا ہے پھر آخر تک اپنی اس سچی توبہ پر قائم دائم رہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، کبھی کبھی اہل حق کے ساتھ ایسا امتحان آ جاتا ہے تو اہل حق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ ہمیں آپ کو متوجہ کرانے والے، توجہ دلانے والے آج نہ رہے، ہماری تو پوری توجہ موبائل کی خبروں کی طرف لگ گئی، اخبار کی خبروں کی طرف لگ گئی، میڈیا کی طرف ہم چلے گئے، اس لیے ہمارے دل دماغ میں دیکھیے کچرے بھر گئے، گندگی آ گئی، اور ہم آپ خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے ہوئے العیاذ باللہ یوں لگتا جیسے اللہ کی ذات سے مایوس ہو گئے، کہ لگتا ہے وہ ہماری مدد نہیں کریں گے۔ نہیں جناب، ہم نے آپ نے کب پکارا ہے اپنے اللہ کو؟ کب پکارا ہے؟ پکار کر تو دیکھیں۔ ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی کہ دیکھو تمہارے ساتھ حالات جب تک آتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک تم برداشت کر سکتے ہو، صبر کر سکتے ہو، کرو، لیکن استغفار کرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ کیسے کیسے دشمن ہمارے آپ کے نبی کے تھے، دن رات مہم بنا رہے ہیں، مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، لیکن مر گیا عبداللہ بن ابی بن سلول، مر گیا۔ بیٹا آ رہا ہے اور کہہ رہا پیارے آقا اپنی قمیص دے دیں، شاید آپ کا کرتا پہنا دوں، آپ کی کرتے کی برکت سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ آپ نے کہا اگر میرے ایک امتی کی مغفرت ہو جاتی تو کرتا دے دیا، کرتا دے دیا۔ ہم نے تو مولانا طارق جمیل صاحب سے سنا، وہ کوئی روایت بیان کر رہے تھے کہ اس کی قبر میں بھی اترے، منافق تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، منافق تھا، جانی دشمن تھا، بڑی پلاننگیں کیا تھا اسلام کو مٹانے کی، پیارے آقا کو مٹانے کی۔ اس کی قبر میں اترے آپ اور اپنا لعاب مبارک نکالا، اس کے منہ میں لگایا۔ یہ دیکھ کر، اس میں تو لکھا ہوا ہے، یہ سب اخلاق دیکھ کر اس کے قبیلے کے 1000 لوگ، 1000 کافر اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اتنا ستایا، فاروق اعظم آ گئے، کہا پیارے آقا آپ مت ایسے کی جنازہ پڑھیے، بہت ستایا ہے آپ کو۔ آپ نے کہا استغفر لہم، ابھی جو آیت پڑھا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 80، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، اے عمر اگر 70 بار بھی توبہ کرنے پر یا اس سے زیادہ مجھے امید ہو کہ میرا رب بخش دے گا تو میں کرنے سے دریغ نہیں کھاؤں گا۔ یہ اور بات ہے میرا رب نہیں معاف کرنے کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہے، لیکن میں استغفار سے کیوں رکوں جب میرے رب نے نہیں روکا ہے۔ بعد میں آیت آئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، بعد میں آئی کہ آپ آج سے اب کسی کافر کے جنازے میں، کسی منافق کے جنازے میں اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ استغفار نہیں کریں گے، یہ بعد میں آئی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایک امتحان ہوتا اہل حق کا، ہم آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم اہل حق میں سے بنیں، سچائی اپنائیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں گے ہماری آپ کی اللہ پاک کیسے مدد کرتے ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں
खाली दुआ, मैं दुआ पर ही खाली नहीं जोर देता हूँ। आप बताइए मेरी पूरी तकरीर क्या दुआ पर जोर दिया हूँ या हक अपनाने पर जोर दिया हूँ? कि अगर हम अहले हक में से हैं तो सच्चाई को कभी ना छुपाए, दरो गोई से कभी काम ना ले। क्यों? क्योंकि जो काफिर होता है, जो बातिल होता है, जो इनकारी होता है, उस पर अल्लाह पाक रहम नहीं खाते, और जिस पर अल्लाह पाक रहम खा जाते हैं उसका काम बन जाता है। आप देखिए अब रहा आया, बहुत से हम्मे के लोग भी कहते हैं, असल में अपने जो बिरादराने वतन है ना हिंदू भाई, ये कहते हैं जैसे आप लोगों का मक्का मदीना है ना, ऐसे हमने का ऊ है। अब आप बताइए उसकी तारीख से क्या है मुनासिबत? आप बताइए। हम में मुसलमानों में कितने हैं? असल में ना उन्होंने अपने जैसे मक्का मदीना ना वैसे उन्होंने का ऊ है। अब बताइए ये मुसलमान बक रहा है, ये क्या कह रहा है खुद ही नहीं समझ पाता, क्योंकि तालीम से ये कोरा है, उलमा से रब्त जब्त नहीं। अरे जनाब, जब हम आप अपने बच्चों का सही नाम आजकल नहीं रख पा रहे हैं, क्यों नहीं रख पाते? उलमा से कटे हैं, उनसे कोई मशवरा नहीं, बस मनमानी जो मन में आया नाम रख दिया। आप सोचिए, कंजुल उम्माल हिस्सा 2 में लिखा, दादी जान के पास इब्लीस आया, जब बच्चा पैदा होता था बच्चा मर जाता था, आया और कहा अबकिल जब पैदा हो ना तो अब्दुल हारिस नाम रख दो। हारिस जानते हैं काश्तकार को कहते हैं, किसान को। कहा अबकिल रख दो अब्दुल हारिस, यानी किसान का बंदा। नाम गलत है, उलमा से पूछिए। और रख दिया, बच्चा जिया भी लेकिन धोखा दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मशवरा नहीं किया, उसके चक्कर में आ गए। ऐसे अगर हम आप मशवरा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे बच्चों का नाम ऐसे गलत सलत होगा। इसलिए उलमा से रब्त जब्त बढ़ाइए, मोबाइल नंबर रखिए, मशवरे कीजिए। देखिए मशवरा किया, अब रहा चढ़ आया मक्का ढाने के लिए। अब्दुल मुत्तलिब ने जब देखा कि ओहो इसकी फौज इतनी है, मुकाबले में नहीं आए, सबको अपनी ख़ानदान को लेके काबतुल्लाह में आ गए, अल्लाह के घर में गिलाफे काबा पकड़ा और ख़ुद पकड़ाया अम्मी आमिना को, खुद पकड़ाया। इलाही नुसरते गैबी तो हमको अब मुहैया कर, पुकारना शुरू किया और पुकार पर अल्लाह पाक ने लब्बैक कहा। आप देखिए अलम तरा कैफ की सूरत पढ़िए, उसकी तफसीर पढ़िए, देखिए कैसे कासफुम माकूल अल्लाह ने उसकी फौज को बनाया। ये अलम तरा कैफ की सूरत बताती है कि ऐ अहले ईमान, ऐ अहले हक, ऐ हक परस्तो, तुम जर्रा बराबर बददिल मत हो, अपने दिल को छोटा मत करो। क्यों? क्योंकि ये सूरत बताती है कि जब जब तुम हक पर डटे रहोगे, जमे रहोगे, तब तब तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद रहेगी। जैसे वो जलील हुआ अब रहा, ऐसे इंशाअल्लाह इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन इंशाअल्लाह जलील व खार होंगे। लेकिन शर्त है हम ईमान वाले हों और रहें। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबुलंद हो, तुम ही इज्जत वाले हो। अगर तुम मोमिन हो तो बनेंगे ना इंशाअल्लाह सच्चे मोमिन। इसलिए दोस्तों मस्जिदें नौहा कर रही हैं, मस्जिदें वीरान हैं, खाली हैं, इसलिए इसे भरने की कोशिश करें। ठीक है, प्यारे आका ने कहा कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आइए रात की तन्हाई में कभी जब मौका मिले अलार्म लगाइए, 2 रकात पढ़ के ज़रा अल्लाह से दिल लगा के देखिए। किसी मौलवी की तकरीर की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अल्लाह पाक ऐसी ऐसी आवाज़ आपके दिलो दिमाग में डालेंगे, आपका रोवा रोवा महसूस करेगा। मेरे बंदे घबरा मत, मैं तो तेरे ही साथ हूँ, तू ही मुझसे बिछड़ गया था, अब आ गया है ना, तूने मुझसे दोस्ती लगा ली है ना, अब देख मेरी दोस्ती। तो वही कुरान कह रहा ना, वह यतवल्लस सालिहीन, सालिहीन का सरपरस्त, नेकूकारों का सरपरस्त अल्लाह है। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुन्नत पर